اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک جنازہ آیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اس جنازے کو پڑھانے کے لیے آگے بڑھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اس کے اوپر کوئی قرض ہے؟ صحابہ کرام نے کہا ہاں قرض ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اس کی جنازے کی نماز نہیں پڑھوں گا, آپ پڑھ لو, آپ پڑھ لو, میں نہیں پڑھوں گا. مجھے صحابہ کرام کو کہا پڑھ لو, صحابہ سے کہا کہ پڑھ لو, میں نہیں پڑھوں گا. یہ بات تو الحمدللہ ہم جانتے ہیں, اکثر لوگ اس سے واقف بھی ہیں. مجھے جس چیز کی طرف توجہ دلانی ہے اس آدمی پر کتنا قرض تھا, ہاں یہ اصل بات ہے. کتنا قرض تھا جس کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں میں نہیں پڑھوں گا, تم پڑھ لو نماز جنازہ. ایک صحابی رسول تیار ہوئے, ان نے فوراً وہ ذمہ داری اپنے سر لے لی, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی جنازے کی نماز پڑھائی. جی ہاں, بتانا یہاں پر ان کے اوپر کتنا قرض تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے جنازے کی نماز پڑھانے سے پیچھے ہٹ گئے. 18 درہم یا 19 درہم, سبحان اللہ, 18 درہم یا 19 درہم, اتنے قرض پر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازے کی نماز نہیں پڑھائی. اتنے قرض پر بھی کہا کہ یہ بڑی اہمیت سے. ایک اور حدیث میں آتا ہے شیخ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے, اس کا تعلق عذاب قبر سے ہے. یہ معاف نہیں ہوتے ہیں یہ سب چیزیں, یہ بعد میں بھی چلتی ہیں. برزخی زندگی کے اندر اس کے عذابات ہیں, قیامت میں اس کے عذابات ہیں. جی ہاں, ایک اور حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک آدمی اللہ کے راستے میں شہید کر دیا جائے, پھر اسے زندہ کیا جائے, پھر وہ شہید ہو, پھر اسے زندہ کیا جائے, پھر وہ شہید ہو, پھر اسے زندہ کیا جائے. 3 مرتبہ اگر کوئی آدمی اللہ کے راستے میں شہید ہو, 3 بار اس کو موقع دیا جائے, 3 بار اس نے اپنی جان اللہ کے راستے میں دے دی, اپنی زندگی اللہ کے راستے میں دے دی, 3 مرتبہ اس نے دیا. اگر اس کے باوجود اللہ کے نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم اس پر اگر ذرا سا بھی قرض باقی رہے تو اس کی مغفرت نہیں ہوگی, وہ جنت میں نہیں جائے.